صفحہ نمبر 8 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 وہی کل والی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ اس آیت کا پہلے ہو چکا ہے۔ اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وہ علم الہی میں پہلے سے کافر تھا، لیکن اس کا کفر کا ظہور اس وقت ہوا۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ سجدے کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ ہے سجدہ۔ آپ نماز کے اندر اپنی پیشانی کو زمین میں پر جب رکھتے ہیں تو یہ سجدہ ہے۔ اس میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے، سجدے کی تسبیحات ہیں۔ آپ نے یہ سنت ہے پڑھ لی تو رہے قسمت، اگر کسی سے رہ گئی تو تب بھی سجدہ روا ہو گیا، کیونکہ سجدہ کرنا فرض ہے، اس کی تسبیحات سنت ہیں۔ رکوع کرنا فرض ہے، اس کی تسبیحیں سنت ہیں۔ تو سجدے کی حقیقت ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، کسی کی عظمت بجا لانے کے لیے۔ اب اگر اس کی عظمت اس تصور سے بجا لاتے ہیں اور اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ ما فوق الاسباب، نافع و ضار، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، مختار سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ جیسے کہ ایک مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اسی عقیدے کے ساتھ کہ میں جس ذات کو سجدہ کر رہا ہوں وہ ذات ما فوق الاسباب، یعنی غائبانہ طور پر میرے حالات سے بھی واقف ہے، میری حاجات کو بھی جانتی ہے، اور نفع نقصان، عزت ذلت، موت و حیات کا اختیار رکھنے والی ذات ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی عقیدے اور اسی تصور کے ساتھ جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بات بنتی ہے۔ اگر خدا نہ، اور یہ اللہ کا حق ہے، کوئی خدا نہ خواستہ یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ذہن میں رکھ کر اس کو سجدہ کرتا، چاہے وہ سامنے موجود ہے، مثال کے طور پر کوئی زندہ انسان ہے، یا وہ موجود نہیں ہے، اس کی طرف منسوب کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر قبر ہے، یا اس کا کوئی گھر ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور عقیدہ یہی ہے کہ یہ ہستی، یہ ذات جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ بھی غائبانہ طور پر میرے حالات سے بھی واقف، میرے حاجات کو بھی جاننے والی اور فائدہ نقصان کا اختیار رکھنے والی ذات، عزت ذلت موت و حیات اس کے اختیار میں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اس کی قبر کو سجدہ کرے، یا اس کی ذات کو سجدہ کرے، یا اس کے گھر کو سجدہ کرے، یا اس کی بیٹھک کو سجدہ کرے، یہ اس کی عبادت ہوگی، اور یہ ایک صراحتاً شرک اور کفر ہے۔ سجدہ لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کہ وہ غائبانہ طور پر نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت موت و حیات اس کے اختیار میں ہے، صرف اس کو محترم برگزیدہ شخصیت سمجھ کر اس کے لیے بطور تعظیم و تکریم سجدہ بجا لاتا ہے، وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل اس کا حرام ہے۔ ہماری شریعت کے اندر، یعنی آخری شریعت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
لے کر آئے، جس کا منبع اللہ کا قرآن آپ کے سامنے ہے۔ اس شریعت میں سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کفر اور شرک ہے، اور کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے سامنے اپنے کسی عقیدت مند کو سجدہ کراتا ہے، جیسا کہ آپ کے اس ملک کے اندر بہت سارے گدی نشین ایسے ہیں، خود ساختہ نام نہاد پیر بنے ہیں، جعلی شیخ الاسلام، جس کا آج کل چرچا بھی آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر میں خاص طور پر ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی عقیدت مند سے اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے اور اپنے آپ کو سجدہ کرانا وہ جائز سمجھتا ہے، تو اندیشہ کفر کا ہے، اور کرنے والا بھی اس کو سجدے کا حقدار سمجھتا ہے تو اس کا بھی کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر صرف اس کی تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے تو حرام مطلق ہے، کافر تو نہیں ہوگا، لیکن حرام ہے اور صراحتاً شریعت کی بغاوت اور مخالفت ہے۔ اللہ کے سوا سجدہ پیغمبر کو بھی جائز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ملک شام وغیرہ کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ان علاقوں میں لوگ اپنے سرداروں کو، لیڈروں کو سجدہ کرتے تھے، تو صحابہ کے دل میں یہ ایک تمنا سے امنگ سی پیدا ہوئی کہ یہ لوگ تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے، البتہ اگر دنیا میں کوئی انسان اس قابل ہو سکتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہم واپس جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں اپنے لیڈروں کو، لیکن وہ اس قابل تو ہوتے نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میری موت واقع ہو جائے، میری قبر کو تم سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ میرا حق بھی نہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، میں اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو پھر عورتوں کو میں حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، کیونکہ شوہروں کے اللہ نے عورتوں پر بڑے حق رکھے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، لہذا عورت اپنے شوہر کی سارے آداب، احترام، تعظیم و تکریم بجا لائے گی، لیکن اس کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کے استفسار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی سجدہ کا حقدار نہیں سمجھا اور صاف منع فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ نبیوں قبروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو نبیوں کو سجدہ کرنا اگر اللہ کی لعنت کا باعث ہے حضور کے فرمان کے مطابق، تو کسی ولی کی قبر کو سجدہ کرنا یا کسی عام آدمی کی قبر کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ بدری کہ اولا اللہ کی لعنت کا مستحق عورت بنے گی۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے درمیان فرق بظاہر کچھ نہیں۔ جو اللہ کی بات کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے کہ زمین پر پیشانی رکھی جاتی ہے، اور تعظیمی سجدہ میں پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ فرق صرف نیت کا ہے۔ اگر سجدہ کرنے والا اس کو سجدے کا حقدار سمجھتے ہوئے غائبانہ نفع نقصان کا مالک و مختار سمجھتا کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہوگی، لیکن اگر اس کو سجدے کا حقدار تو سجدہ عبادت کا حقدار نہیں سمجھتا اور غائبانہ طور پر نفع نقصان کا مالک بھی نہیں سمجھتا، صرف اس کا احترام کے طور پر، تعظیم کے طور پر اس کے سامنے جھکتا ہے، تو یہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل حرام ہے ہماری شریعت کے اندر۔ نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے، نہ کسی صحابی کے لیے جائز ہے، نہ کسی ولی کے لیے جائز ہے، نہ کسی مردہ کے لیے، نہ کسی زندہ کے لیے، کسی شخص کے لیے جائز نہیں۔
اور جو پیر جو گدی نشین اپنے مریدوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں اور جاہلوں سے یہ کام کراتے ہیں وہ حرام کے مرتکب تو ہوتے ہیں. اگر ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہمارا یہ حضرت سب کچھ انہی کے اختیار میں، یہی فائدہ نقصان عزت ذلت کے اختیار رکھتے ہیں، یہی ہمیں مالدار بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں نقصان سے بچاتے ہیں، تو وہ بھی دار اسلام سے نکل جاتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. اور اگر پیر اپنے آپ کو سجدہ کے حقدار سمجھ کر اس جاہل سے یہ عام کراتا ہے تو وہ اس کا اندیشہ کفر کا ہے، قریب ہے کہ دار اسلام سے نکل جائے. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدے کا حقدار نہیں سمجھا تو یاد رکھیے دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی ذات ایسی نہیں ہے، چاہے جبریل امین ہو، ملائکہ کرام ہو، یا دھرتی پر بسنے والی کوئی اور مخلوق، کوئی بھی اللہ کے اس حق کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے. رکوع بھی اللہ کا حق، سجدہ بھی اللہ کا حق، اعتکاف بھی اللہ کا حق، طواف بھی اللہ کا حق، نظر نیاز بھی اللہ کا حق. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک، اپنے صفات کے اندر بھی واحد لا شریک، اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک، اور اپنے حقوق کے اندر بھی واحد لا شریک. یہ بات آپ جمعے کے بعدوں کے اندر خصوصاً رمضان مبارک کے اندر یہ توحید کے مسائل بیان ہوتے ہیں سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اب پھر سنیں گے. پرسوں کا جمعہ تو نہیں، شاید اگلے جمعے سے مضمون کا میں انشاءاللہ شروع کر دوں گا، کیونکہ یہ دین کا اصولی مسئلہ ہے، اور اصولی مسائل سے اگر کوئی شخص ناواقف و نابلد ہے، وہ کتنی نمازیں بھی پڑھ لے اس کی نمازیں بیکار ہیں، کتنے بھی سجدے کر لے سجدے بیکار ہیں، کتنے زکاتیں دے دے زکاتیں بیکار ہیں، کتنے حج اور عمرے کرے وہ سب بیکار ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے تو اپنا ایمان درست کرنا، عقیدہ ٹھیک کرنا ہے. تمام اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے اعمال وہ جمع ہوتے ہیں عقیدے کی صحت کی بنیاد پر. عقیدہ صحیح ہے تو سب جمع ہوں گے اور اس کو کام آئیں گے. عقیدہ خراب ہے تو سب کے سب برباد چلے جاتے ہیں. جیسا کہ کوئی چیز آپ تیار کرتے ہیں اس کو آگ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت دن میزان عمل ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ عمل ہے ہی نہیں، جو ہی کیا ساتھ ہی برباد ہو گیا. شرک کرنے والے آدمی کا عمل، نیکی والا عمل کتنا بڑا کرنے کے ساتھ ہی برباد ہو جاتا ہے. شرک ایک ایسی بیماری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں نے جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے. وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اگر اتنی بڑی نیکی کرنے والے کی نیکی بھی عقیدے کی صحت نہ ہونے کے سبب سے بیکار چلی جاتی ہے تو دنیا میں کون آدمی ہے کہ جو اتنا بڑا کام کر سکے جنہوں نے جیسا بیت اللہ کی تعمیر کا کام کیا. تو سجدہ عبادت اور سجدہ تحیہ یعنی تعظیمی کے درمیان صرف نیت کا فرق ہوتا ہے. ملائکہ کرام نے جو سجدہ کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت جائز تھا. وہ سمجھو کہ ایک عملی برتری تھی، ایک سلامی تھی آدم علیہ السلام کو. یا جیسا کہ کل میں نے بتایا سورہ یوسف کے حوالے سے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے، خاندان کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. ایک تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو بچپن میں دیکھا تھا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند دیکھے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی عملی برتری اس وقت ظاہر کر دی اور وہ سارے سجدے میں گر پڑے. سورہ یوسف کے اندر آیا ہے. وہ سجدہ بھی تعظیم تھا، ان شریعتوں میں جائز تھا. اب اس آخری شریعت کے اندر وہ تعظیم سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہو گیا. ایک حدیث کا مضمون ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اسی طرح کا مطالبہ کیا. غالباً کسی جانور کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سرنگوں ہو گیا. مطلب ہے کہ جانور نے حضور کی تعظیم بجا لائی. اب ایک جانور چوپایا ہے، وہ تعظیم بجا لائے گا کیا کرے گا؟ چوپایا ہے، وہ انسان تو ہے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا دی تو دیکھنے والا سمجھا کہ اس نے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہے. تسجد لک البہائم، چوپائے مویشی آپ کو سجدہ کرتے ہیں. وَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، جب کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. تو حضور نے فرمایا او بدو ربکم، یہ سجدہ عبادت ہے، اپنے رب کے لیے بجا لاؤ. وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، میرا حق تم پر تعظیم ہے، اکرام ہے، میرا اکرام کرو گے، میں تمہارا بھائی ہوں.
ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. قرآن انما المؤمنون اخوة، اور مسلمانوں کے سب سے اعلیٰ ذات پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اہل ایمان کے سب سے اونچے درجے کی شخصیت نبی ہیں، اور نبی کے سارے پیروکار بھی اہل ایمان ہیں. یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا اعبدوا ربکم، جہاں تک سجدے کا کام ہے وہ اپنے رب کے لیے بجا لو. میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی اللہ کا نبی اور رسول ہوں. میرا حق تم پر یہ میرا اکرام کرنا، میری اتباع پیروی کرنی. تو سابقہ شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدے کی گنجائش تھی، اس شریعت میں آ کر وہ بھی راستہ بند کر دیا گیا. اب قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. صفحہ 352 نکالیے، 332 پہلے. چار سو 432 ہے سورہ حج، آیت نمبر 18. اس صفحہ میں آیت نمبر 18 دیکھیں. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، جتنے آسمانوں والے ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ومن فی الارض، جتنے زمین والے ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. والنجوم، اور ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والجبال، اور پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والشجر، اور درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والدواب، اور تمام جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وکثیر من الناس، اور بہت سارے خوش نصیب انسان بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے بدبخت ہیں جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہے. اب آیت نمبر صفحہ نمبر 352 دیکھیں. سورہ نحل آیت نمبر 49. بلکہ 48 کے ساتھ شامل کر لیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا دیکھتے نہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہے. یتفیأ ظلالہ، ڈھلتے ہیں ان کے سائے. عن الیمین والشمائل، دائیں طرف بھی یا بائیں طرف بھی سائے ڈھلتے ہیں. سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. ماء و شمع کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سائے دائیں بائیں جو ڈھلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. وہم داخرون، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں. وللہ یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کو سجدہ کرتے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے. من دابہ، تمام جاندار بھی. والملائکہ، اور فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. من فوقہم، اپنے اوپر سے. ویفعلون ما یؤمرون، اور کر گزرتے ہیں جو اللہ کا حکم پاتے ہیں. صفحہ 623 نکالیں، 24واں پارہ. سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 37. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات
رات بھی، دن بھی، سورج بھی، چاند بھی. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بہت چمکتا ہے سورج بھی اور چاند بھی، پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے. مت سمجھو کہ سجدے کے لائق ہے، سورج کو سجدہ نہ کرنا، ولا للقمر، نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اسی اللہ کی ذات کو کرو جس نے ان کو بنایا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے والے. اب قرآن کی آیات کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا کہ کائنات کے کوئی ذرہ نہیں جو اللہ کو سجدہ نہ کرے. پھر اس بدبخت انسان کو کیا سوچی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے. اس کی تو رگ رگ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات میں گھری ہوئی ہے. کون سی چیز ہے اس انسان کے وجود کے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں. اور پھر بھی یہ جیسے کہ سورہ حج کے آدمی بہت سارے لوگ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، درخت سب کچھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے انسان بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ بکثیر حق بہت سارے ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، غیر اللہ کرتے ہیں، تو خدا کا عذاب ثابت ہو چکا. کسی اور مخلوق کے بارے نہیں فرمایا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سوائے اس انسان کے. اس انسان پر اللہ کے انعامات احسانات کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اس کی بدبختی اور شقاوت کی بھی کوئی انتہا نہیں. کوئی مخلوق بھی، آسمان و زمین کی مخلوق، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ درخت، نہ سورج، نہ چاند، تو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن انسان غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اس کو بنایا بھی اللہ نے اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات کا سردار بنایا، پھر بھی یہ اتنا گر جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایک مقام میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن و انسانوں کو جہنم کے لیے بنا دیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیے تھے سوچنے کے لیے، دماغ دیے تھے سوچنے کے لیے، ان سے کام نہیں لیا. بَلْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم کو آنکھیں دی تھی، آنکھوں سے حقائق کو دیکھا نہیں. بلم آذان لا یبصرون، ان کو ہم نے کان دیے تھے حق بات سننے کے لیے، انہوں نے کام نہیں لیا. اولئک کالانعام، یہ انسان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اس انسان کو، مشرک انسان کو اللہ نے چوپائے سے بھی بدتر قرار دیا. میں کئی موقع پر یہ بات سنا چکا ہوں. ہمارے استاد حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ، جو قاضی سب اللہ صاحب کے والد تھے، میں نے نہیں دیکھا ان کو، میرے تو استاد حضرت قاضی سب اللہ صاحب رحمہ اللہ تھے، دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. قاضی سب اللہ صاحب کے پاس جب میں نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی تھی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب یوں کہتے تھے، اپنے والد صاحب یوں کہتے تھے کہ کمہار گدھے کو کہتا ہے بچ. یہاں پنجاب میں جو گدھے چلانے والے ہیں اس کو کمہار کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں گدھے چلانے والوں کو خرکار کہتے ہیں. یہاں پنجاب میں خرکار کا کوئی اور معنی دیا جاتا ہے. خر کہتے ہیں پشتو زبان میں گدھے کو، گدھے کا کام کرنے والے، یعنی گدھے پر بوجھ لاد کر دائیں بائیں لے جانے والے، خرکار. فارسی میں بھی گدھے کو خر کہتے ہیں اور پشتو میں بھی گدھے کو خر کہتے ہیں. پٹھانے کا کسی کو گالی دے نا تو کہتے خرچ ہو یا گدھے کے بچے، یہ اس کی گالی ہوتی ہے. تو یہاں پنجاب میں شاید گدھے پر بوجھ لاد کر دائیں بائیں لے جانے والوں کو کمہار کہتے ہوں گے. تو قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ اپنی تقریروں میں، اپنی بازوں میں فرماتے تھے کہ کمہار گدھے کو کہتا ہے خطرے کے مقام پر بچ، تو گدھا کمہار کی بات سن کر بچ جاتا ہے. اس بدبخت انسان کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے بچ، یہ پیغمبر کی بات کو نہیں سنتا. بتاؤ وہ گدھا اچھا ہے یہ انسان اچھا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں. اب یہ قرآن کریم کے آیات کے آپ نے مختلف آیات مقامات پر سیر کر لی کہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ اللہ کی بندگی بات میں لگا ہوا ہے. کیا سورج اور کیا چاند اور کیا ستارے اور کیا پہاڑ اور کیا درخت اور کیا جانور،
کوئی ایک ایسی نہیں مخلوق جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتی ہو سوائے اس انسان کے۔ اس کو بنایا بھی اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ اور افضل، اور ساری کائنات کے نظام بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، لیکن جب یہ گرتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے محض فضل و کرم کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا۔ اللہ اپنے قرآن کریم کے نور سے ہمارے دماغ کو روشن کر دے تاکہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر کے ہم سچ کا ساتھ دے سکیں اور برائی سے بچ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دماغ کو روشن فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ ہمارے گھر کے تمام افراد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، یا اللہ سب کو اپنے دین کے لیے چن لے، منتخب فرما لے، اور سب کے دلوں میں دین کی عظمت پیدا فرما کر دین پر چلنا ان کے لیے آسان بنا دے، اور بے دینی والی زندگی بھی یا اللہ سب کے لیے مشکل بنا دے، دین والی زندگی کو آسان بنا دے۔ اے اللہ پورے معاشرے میں ہدایت کے ہوائیں چلا، جو لوگ کسی غلط تعلیم تربیت کے سبب سے اپنے عقائد بگاڑ چکے ہیں، یا اپنے جہالت کے سبب سے، یا خاندانی باطل تقلید کے سبب سے اپنے عقائد کو خراب کر چکے ہیں، یا اللہ ان کی ہدایت کی صورتیں پیدا فرما دے، ان کے دل و دماغ میں یا اللہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ فرما۔ یہ سچائی کا مرکز ہے، یا اللہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر مسلمان کی یا اللہ جائز حقیقی پوری فرما، ہر ایک کی مشکل کو آسان کر۔ جتنے ہمارے احباب دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بہت سارے درس کے ساتھی جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ انہیں بھی کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، اور جو باقی ہیں یا اللہ سب کی دین ایمان کی، جسم جان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، سکون نصیب فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور تمام پریشانیاں سے دور فرما دے۔ جو رکاوٹیں اور مشکلات ہیں اللہ میں آسانی پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔